बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन इसमें जो सबसे ख़ास है वो ये है कि कल होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद DGISPR की जानिब से जारी होने वाले एलामिये पर PTI पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से एक तफसीली जवाब दिया गया है। ये सिर्फ तफसीली नहीं बल्कि अच्छा खासा लंबा चौड़ा जवाब है। ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैं आपके सामने रखूँगा, तो वो आपने इसको तवज्जो से सुनना है कि उसमें क्या ख़ास बातें हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से की गई हैं। जबकि दूसरी तरफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करने के फैसले की मंजूरी भी आज दे दी गई है पंजाब काबीना की जानिब से। जबकि फवाद चौधरी जो है अदालत में पेश होते हैं और वहाँ पर वो एक अहम स्टेटमेंट देते हैं। वो स्टेटमेंट क्या है वो भी आपको बताया जाता है। PTI की लीडरशिप पर चलने वाले केसेस की भी कुछ अपडेट्स हैं। दूसरी तरफ कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और मौजूदा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से केस की समाअत करनी थी, और जो क्या सराहियाँ थी वो ये थी कि तौहीन अदालत जो है वो तौहीन अदालत लगेगी या वज़ीर आज़म पे या एक दो साथ और भी होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जो PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान और जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरीम नवाज़, वो अपने अपने जो है कारकुनान के साथ वहाँ पहुँच गया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाद धरना दे दिया और उन्होंने ये कहा कि जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्तीफ़ा नहीं देंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है मास्टर स्ट्रोक खेला, उन्होंने जो है जोश से नहीं होश से काम लिया और तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी थी। मुसल्लह जत्थे जो है वो वहाँ पहुँचे। 13 जमाती इत्तेहाद जो है वो अपने कारकुनान को लेकर वहाँ पे स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए जो है उन्होंने एक छोटा सा क्राउड इकट्ठा किया, लेकिन पूरी स्टेट मशीनरी उन्होंने लगाई। दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद वहाँ पे जो है उन्होंने इकट्ठ किया, लेकिन जो है वो जो उन्होंने इकट्ठ किया वो इमरान खान के जो जलसे या रैलियाँ होती हैं उनका 5% भी नहीं था। तो इसके अलावा जो है वो जो धरना था वो मौजूदा तौर पर या यूँ समझ के अचानक रात को जो है धरना ख़त्म कर दिया गया और चीफ जस्टिस का इस्तीफ़ा तो नहीं आया, लेकिन वो धरना ख़त्म करके वहाँ से चलते बने। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ने अपने बयान जिसमें उन्होंने इमरान खान को जिस दिन पेश किया गया उन्होंने कहा कि आपको देखकर खुशी हुई, जिस पर उन पर तनकीद की गई, तो उन्होंने इसकी जो है वजाहत की है। उन्होंने कहा कि आज एक केस में जो है सिविल केस के अंदर एडवोकेट असगर साहब ज़वारी को पेश हुए, तो उन्होंने उनको कहा कि आपको देखकर खुशी हुई, बड़े अरसे बाद आपको देखा, गुड टू सी यू कहने पर तनकीद का मुझे निशाना बनाया गया। मैं हर किसी को एहतराम देता हूँ, अदब व अखलाक ज़रूरी है और अदब व अखलाक के बगैर मज़ा भी नहीं आता। तो ये उनका बयान था जो उन्होंने कहा कि मैंने बिलावल भुट्टो को भी कहा था, साथ ख्वाजा साद रफीक साहब को भी कहा था, लेकिन मेरे बयान को जो है आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है ब्लो किया गया और इस तरह मुझ पर तनकीद की गई। इमरान खान पर आ जाते हैं। इमरान खान पर काफ़ी मुकदमात हैं। वो आज कल उन्होंने ATC कोर्ट एंटी टेररिज्म कोर्ट लाहौर के अंदर उन्होंने पेश होना था। दहशत गर्दी के मुकदमात जो कि जो है उन पर कैनाल रोड और दमान पार्क के अंदर जो है उन्होंने जो हंगामा आराई और जो हुआ था उस हवाले से उन पर दहशत गर्दी के 2 मुकदमात हैं। उस हवाले से उनकी जो ATC कोर्ट ने 19 मई तक ज़मानत की तौसीह कर दी है, लेकिन इमरान खान को अदालत ने पेश होने के लिए आज का टाइम दिया था, लेकिन इमरान खान पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने कहा कि 5 मिनट का सफ़र है अदालत से लेके जो है ज़मान पार्क तक। अगर इमरान खान है तो 5 मिनट का सफ़र है, रास्ते में कोई रुकावटें भी नहीं हैं, तो वो क्यों पेश नहीं हुए। जज पर वकील ने कहा कि मैं दलाल दे देता हूँ, आप फैसला महफूज कर लें, जब इमरान खान पेश होंगे तो आप फैसला तब सुना दीजिएगा। इसके अलावा फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया, जिस पर उनको आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहा भी कर दिया गया। लेकिन जब वो बाहर निकले अपनी गाड़ी में आकर बैठे, सामने से पुलिस आ गई, उनको पकड़ने की कोशिश की और वो गाड़ी से उतर कर भाग गए, अदालत में भाग गए और उन्होंने अदालत में जाकर जो है दोबारा जस्टिस मियाँ हसन गुल औरंगज़ेब को उन्होंने जाके बताया कि जी इस तरह मुझे गिरफ्तार करें, जिस पर जस्टिस साहब ने कहा कि जी आपने आर्डर लेके जाना था, आप जो है प्रैक्टिशनर हैं तो आपको तो पता होना चाहिए था। तो इस पर जो है जो फवाद चौधरी साहब है उन्होंने कहा कि हम तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। फवाद चौधरी की जानिब से उनके भाई फैसल चौधरी और बाबा रहमान पेश हुए, जबकि जहांगीर जदून साहब भी उन्होंने भी जो है बयान दिए। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने समाअत की, उनको बताया गया कि फवाद चौधरी साहब जो है वो बार बख्तरबंद गाड़ी में हैं, जिस पर जो है जस्टिस साहब ने कहा कि वो वहाँ पे क्यों हैं, उनको अंदर लाया जाए। तो बाद में उनको पेश किया गया। फवाद चौधरी ने वहाँ पे बड़ी अहम स्टेटमेंट दी, तो सहाफ़ियों ने सवाल किया कि आप पर जो है मुकदमात हैं, तो उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ज़मानत हो लेने दें, फिर बाद में देखते हैं।
تو 9 مئی کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو گرفتار تھے، ہمیں کیا پتہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ATC کورٹ کے اندر عمران خان کی ضمانت 19 مئی تک توسیع ہوئی، وہیں پر جو PTI کے رہنما فرق حبیب، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، فواد چودھری، ان کی جو ضمانتیں ہیں وہ عبوری ضمانتیں تھیں، وہ مسترد کر دی گئی ہیں۔ تو خصوصی جج جو ہیں خصوصی کورٹ کے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج ہیں اعجاز احمد وٹن، انہوں نے جو ہے یہ ضمانتیں مسترد کر دی ہیں۔ ان کی جانب سے نہ وکیل پیش ہوئے اور نہ ہی ملزمان۔ اس کے علاوہ اسپیشل کور کمانڈر کانفرنس بلائی گئی۔ اس پہ آنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پنجاب کی نگران حکومت نے شر پسندوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ پنجاب کی صوبائی کابینہ کا اجلاس آج نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت جو ہے منعقد ہوا، جس میں امن و امان اور 9 مئی کے دہشت گردی کے واقعات کا جائزہ لیا گیا۔ اس اجلاس کے اندر آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کے فیصلے کی منظوری دی گئی اور وزیر اعلیٰ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ملوث افراد کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے، سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈز کو بھی جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر شیری مزاری اور سینیٹر فلک ناز چترالی، یہ ان دونوں کو بھی جو ہے نظر بند کیا گیا تھا، گرفتار کیا گیا تھا موجودہ حکومت کی جانب سے، جس پر جو ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے ان کو آج رہا کرنے کا حکم دیا، اور رہا کرنے کے بعد گورنمنٹ نے آج ان کو، ابھی یہ چند منٹ پہلے کی بات ہے، یہ تقریباً 10-15 منٹ پہلے کی بات ہے میرے ویلاگ بنانے سے، تو ان کو بھی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو دوبارہ گرفتار کر کے پولیس ان کو نامعلوم مقام پر جو ہے لے کر روانہ ہو گئی ہے۔ ابھی تک ان کا کوئی اتہ پتہ نہیں ہے کس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ جو اس حکومت کی جانب سے فسطائیت ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ دوسری طرف جو کل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور اس میں جو ہے DGISPR نے اعلامیہ جاری کیا، اس پر PTI کی جانب سے 2 صفحات پر ایک تفصیلی جواب انہوں نے جو ہے آج دیا ہے، اور یہ جواب جو ہے میں آپ کو من و ان پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آپ نے اس پر توجہ سے اس کی لائنوں پہ غور کرنا ہے کہ کس طرح جو ہے الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ تو افواج پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ کے اعلامیہ پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل۔ پاکستان تحریک انصاف اسپیشل کور کمانڈر کانفرنس کے اختتام پر جاری اعلامیہ کو نہایت اہمیت کا حامل اور افواج پاکستان کی جانب سے تشدد و انتشار کے ان واقعات جن کی ذات میں بعض سرکاری امارات، عسکری املاک اور سینکڑوں نہتے اور پرامن شہری بھی ہے، میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے کار فرما ہونے کے احساس کو درست سمت میں ایک پیش رفت سمجھتی ہے۔ مطلب انہوں نے کہا کہ جو DGISPR کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم ان کی ہاں سے ہاں ملاتے ہیں، انہوں نے ٹھیک کہا ہے۔ ایک ذمہ دار اور عین و جمہوریت کی پاسدار وفاق پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دستور پاکستان ہماری انفرادی و اجتماعی رہنمائی کا وسیلہ ہے، اور کسی بھی قسم کی پیچیدہ بحرانی صورتحال کا حل اس عمرانی معاہدے اور اس کے نتیجے میں وجود پذیر ہونے والے قوانین کی حدود و قیود ہی میں رہ کر تلاش کیے جانے میں پوشیدہ ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملے احاطے سے رینجرز کے ذریعے غیر قانونی طور پر اغوا کے نتیجے میں پرامن احتجاج ایک فطری عمل اور عوام پاکستان کا بنیادی جمہوری حق تھا جس کا ضامن آئین پاکستان ہے۔ تاہم اس امر کے ایک ناقابل تردید شواہد دستیاب ہیں کہ پرامن مظاہرین کی صفوں میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسلح انتشار پسند داخل کیے گئے، جنہوں نے ایک جانب جلاؤ گھراؤ کو ہوا دی تو دوسری جانب پرامن نہتے شہریوں پر گولیاں برسائیں، جس کے نتیجے میں درجنوں معصوم شہری اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ اب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسلح انتشار پسند داخل۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ کور کمانڈر گھر کے باہر جب گاڑیوں کو توڑا جا رہا ہے، وہاں پہ جو گاڑیاں کھڑی ہیں تو وہاں پہ ایک شخص گاڑیوں کو توڑ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں جو اینٹی رائٹ فورس ہے پولیس کی، ان کے پاس جو سٹیک ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں وہ سٹیک ہے اور اس کا منہ اس نے ڈھکا ہوا ہے اور وہ اس طرح توڑ پھوڑ کر رہا ہے۔ ویڈیو بنانے والا بھی کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ کون ہے، اس کے ہاتھ میں پولیس کا ڈنڈا ہے اور یہ اس طرح کر رہا ہے، تو شاید یہ اس طرف اشارہ ہے۔ 27 سالہ پرامن سیاسی قانونی اور آئینی جدوجہد کے دوران چیئرمین عمران خان پر 3 نومبر 2022 کو وزیر آباد میں کیے جانے والے قاتلانہ حملے کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے پیش آنے والے یہ اپنی نوعیت کا وید واقعہ ہے، جس میں عام شہریوں کے ساتھ ہمارے کارکنان کو بڑے پیمانے پر گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور افراتفری و فساد کی آڑ میں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت اور افواج پاکستان کو مد مقابل لانے کی کوشش کی گئی۔ مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب عوام پر گولیاں برسائی گئیں تو پھر ان کو عوام کو انتشار پھیلا، عوام میں مشتعل ہوئی عوام، اور اس کے بعد جو بھی ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ فتنہ و انتشار کے اس غیر معمولی واقعے میں کار فرما عناصر کی نشاندہی کے لیے ہمہ جہت تحقیقات ناگزیر ہیں۔ چنانچہ چیئرمین تحریک انصاف سپریم کورٹ کے حکم پر غیر قانونی ریاست رہائی کے بعد قوم سے اپنے خطاب میں سپریم کورٹ اور پاکستان کے ججز پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی بااختیار کمیشن کی تشکیل کی تجویز پیش کر چکے ہیں۔
ہم برملا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی بھی آزادانہ تحقیق انکوائری میں پیش کرنے کے لیے کافی شواہد موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جلاؤ گراؤ اور بعض مقامات پر فائرنگ وغیرہ میں ایجنسیوں کے اہلکار ملوث تھے تاکہ افراتفری پھیلائی جائے جس کے الزام طریق انصاف پر دھرا جائے، اس کے خلاف کریک ڈاؤن کا جواز تراشا جا سکے۔ مطلب آپ طریق انصاف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں جو ہم پیش کریں گے تحقیقات میں۔ مزید یہ کہ پاکستان تحریک انصاف آئین و قانون کی بالادستی پر غیر مسلسل یقین رکھتی ہے اور شخصی و گروہی تعصبات قانون کے نفاذ میں غیر ضروری اجلت اور طاقت اختیار کو محور بنا کر حقائق سے تشنکوشی کو سماجی اور ریاستی نظم کے لیے زہر قاتل سمجھتی ہے۔ ہماری نگاہ میں جج، جوری اور جلاد کا کسی ایک ہی فرد یا ادارے میں جمع کیا جانا انصاف کے بنیادی اصولوں ہی سے متصادم نہیں بلکہ قیام عدل کے لیے نہایت تباہ کن ہے، جس کی ایک مہذب جمہوری اور آئینی نظام میں کوئی گنجائش نہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آخری جو پیرا ہے، پاکستان تحریک انصاف قومی معاملات کے حوالے سے سیاسی فریقین کے مابین وسیع تر اتفاق رائے کی اہمیت کی بترجہ اتم موترف ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی قوت کی حیثیت و قبولیت کا پیمانہ اسے حاصل عوامی تائید و حمایت ہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نہایت یکسوئی سے رب العزت کے اقتدار اعلیٰ کے بعد جمہور کو حاکمیت کا حقدار سمجھتی ہے جو اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے قومی فیصلہ و پالیسی سازی کے مجاز ہماری نگاہ میں ماورائے دستور غیر جمہوری یا غیر نامیاتی ان آرگینک سیاسی گروہوں کے مابین جمہور کی منشا کے خلاف کسی بھی نوعیت کے اتفاق محض غیر یقینی کے فروغ کا وسیلہ اور عدم استحکام میں شدت کا باعث بنتا ہے۔ چنانچہ لازم ہے کہ فوری صاف و شفاف انتخابات کے انعقاد کے ذریعے حق کے فیصلہ سازی عوام کو واپس لوٹایا جائے اور ان کتاب اس قومی سفر کی راہ ہموار کی جائے جس کی بنیاد کشمکش کی بجائے یکجہتی پر اعتبار ہو۔ مطلب انہوں نے اس کا اختتام کہا ہے کہ جی آپ الیکشن کروائیں، اس سارا جو کچھ ہو رہا ہے اس کی جو مین جو بیس ہے وہ الیکشن نہ ہونا ہے۔ آپ الیکشن کروائیں، جو بھی جمہوری حکومت آئے گی وہ اپنی حکومت کرے، عوام کے فیصلے کرے اور عوام کو فیصلے کرنے دے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ DGISPR کیا جواب دیتے ہیں، یہ حکومت اس پہ کیا رسپونڈ کرتی ہے۔ تو یہ بڑا تفصیلی جو ہے انہوں نے جواب دیا ہے، 2 صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں انہوں نے ہر قسم کا انہوں نے اپنے جو خدشات ہیں وہ بھی ظاہر کیے ہیں، حکومت سے بھی کچھ توقعات رکھی ہیں، اداروں سے بھی توقعات رکھی ہیں۔ خیر معاملات جو ہیں وہ مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ کریک ڈاؤن کی جو ہے اطلاعات ہیں کہ کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔